تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی پیشگوئی لکھی ہے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے انقلاب کی خبر دیتی ہے، ایک ایسے رہنما کی آمد کی جو اس دنیا کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر وہ تمام علامات جن کا ذکر صدیوں سے کیا جا رہا ہے آج ایک ایک کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہوں؟ یہ تجزیہ ان نشانیوں کی گہرائی میں جائے گا اور اس سوال کو کھوجے گا جو آج بہت سے ذہنوں میں ہے۔ اچھا، اس پیشگوئی کے اصل مطلب کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس دنیا کا تصور کرنا ہوگا جس میں اس رہنما کی آمد ہونی ہے۔ روایات میں ایک ایسی دنیا کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو ناانصافی کی تاریکی میں پوری طرح ڈوب چکی ہوگی، جہاں طاقت کا توازن بالکل بگڑ چکا ہوگا اور ہر طرف بدامنی اور انتشار پھیلا ہوگا۔ اور اس کیفیت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے: ظلم۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ وہ حالت ہے جہاں حق کو پامال کیا جاتا ہے، اور یہی وہ ماحول ہوگا جس کو بدلنے کے لیے ایک نجات دہندہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس گہری تاریکی اور مایوسی کے بیچ امید کی ایک کرن کا بھی ذکر ملتا ہے، ایک ایسے رہنما کا جو اس بگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وہ پراسرار شخصیت کون ہے؟ تو آئیے اب ہم اس شخصیت کی ان نشانیوں کو جانتے ہیں جن کے ذریعے انہیں پہچانا جائے گا۔ روایت بتاتی ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا کردار اور اخلاق بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرح ہوگا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ خود کبھی مسیحا ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ خود ان کی قابلیت اور کردار کو دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے۔ اور ان کا مشن وہ بالکل واضح ہے: دنیا سے ظلم مٹا کر اسے انصاف سے بھر دینا، بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا، اور تاریخ کے سب سے نازک دور میں امت کی قیادت کرنا۔ یہاں سے اس داستان کا سب سے پراسرار اور اہم باب شروع ہوتا ہے۔ وہ کون سی 7 بڑی نشانیاں ہیں جو ان کی آمد کا اعلان کریں گی؟ اسلامی روایات میں 7 بڑی اور واضح نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے ان اشاروں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی نشانی دنیا کا ظلم اور ناانصافی سے بھر جانا، ایک ایسا وقت جب جنگیں، فساد اور کرپشن معاشرے کا عام معمول بن جائیں گے۔ دوسری نشانی مسلم امت میں شدتی اختلافات اور کمزور قیادت کا ہونا، جب اتحاد ختم ہو جائے گا اور قوم اندرونی جھگڑوں کا شکار ہوگی۔ تیسری نشانی ایک بڑے حکمران کی موت، جس کے بعد اقتدار کے لیے ایک ایسی جنگ شروع ہوگی جو پورے خطے کو ہلا کر رکھ دے گی۔ چوتھی اور ایک بہت ہی اہم نشانی، لوگ انہیں مکہ میں خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر اپنی وفاداری کا عہد کریں گے، چاہے وہ خود اس سے کتنے ہی گریزاں کیوں نہ ہوں۔ پانچویں نشانی، کچھ روایات کے مطابق آسمان پر ایک واضح نشانی ظاہر ہوگی جو کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑے گی۔ چھٹی نشانی، ایک معجزہ، جب ان کے خلاف آنے والا ایک بہت بڑا لشکر پراسرار طریقے سے مدینے کے قریب زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اور ساتویں نشانی، تاریخ کا مشکل ترین دور، جب ایمان والوں کو شدید ترین آزمائشوں سے گزارا جائے گا اور صبر کا امتحان اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہ تمام نشانیاں صدیوں پرانی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ان پیشگوئیوں کا ہمارے آج کے دور سے کوئی تعلق ہے؟ تو آئیے اب ان قدیم نشانیوں اور آج کی دنیا کے حالات کا ایک غیر جانبدارانہ موازنہ کرتے ہیں، فیصلہ سننے والوں پر چھوڑتے ہیں۔ جب ہم آج دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو عالمی افراتفری، مسلم دنیا کا انتشار اور ناانصافی کی حکمرانی صاف نظر آتی ہے۔ یہ صرف ایک موازنہ ہے، کوئی حتمی دعویٰ ہرگز نہیں۔ اور یہاں ایک بات پوری سنجیدگی سے واضح کرنا بہت ضروری ہے، کوئی بھی شخص ان کے آنے کا حتمی وقت نہیں بتا سکتا۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو پھر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ان نشانیوں سے آگے بڑھ کر اس پیشگوئی کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ پیشگوئی مستقبل کی خبر سے کہیں بڑھ کر امید کا ایک طاقتور پیغام ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو جائے، آخر میں جیت انصاف اور سچائی کی ہی ہوگی۔
تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ ان کی آمد کب ہوگی، بلکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے تو کیا ہم خود کو اس عظیم تبدیلی کے لیے تیار پائیں گے؟